خراب معاشرے کے اندر ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں. باہر نکلتے ہیں تو نظروں کو پناہ نہیں ملتی، تصویریں فوش قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، کانوں میں پڑ رہی ہیں، غلط سلط مناظر سامنے نظر آتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیسے اس سارے ماحول سے بچائیں؟ تو نتیجہ ہے کہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمارے والا فرماتے تھے کہ اچھا بھائی، یہ عذر آپ نے پیش کیا کہ ماحول بڑا خراب ہے اور بڑی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ ہے، معصیتوں کی آگ ہے، اس میں ہم آپ جی رہے ہیں. چلو یہ عذر پیش کیا. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. تصور کرو کہ میدان حشر میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، 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 اور وہ جو فریضہ تھا وہ کیوں ادا نہیں کیا، وہ فریضہ کیوں ادا نہیں کیا، وہ حق کیوں نہیں ادا کیا. یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. جو جواب اب دے رہے ہو وہاں دو، میدان حشر میں دو کہ یا اللہ میاں کیا کرتے، آپ نے پیدا ہی ایسے 14ویں صدی میں، 15ویں صدی میں کیا تھا، 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، کہ اس میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، ماحول خراب تھا، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، پناہ نہیں ملتی تھی، چاروں طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، معصیتیں ہو رہی تھیں، طاعت سے بیگانہ تھے لوگ. انہی ماحول میں آپ نے اگر ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے بن جاتے جیسے صحابہ تھے. لیکن آپ نے پیدا کیا 20ویں صدی میں، اور وہاں چاروں طرف معصیتوں کی آگ جل رہی تھی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو بہہ گئے اسی سیلاب میں. تو اس لیے وہ جو عذر یہاں پیش کر رہے ہو، ذرا اللہ میاں کے سامنے وہاں میدان حشر میں بھی تصور کرو کہ پیش کر رہے ہو. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے، سمجھو جب تم نے عذر پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے کہ ارے بندے خدا، یہ سارا معاشرہ تم کہہ رہے ہو خراب تھا، آگ لگی ہوئی تھی، معصیتیں تھیں، بگاڑ تھا، فساد تھا، تو یہ بتاؤ کہ یہ کس کے قبضے قدرت میں تھا یہ سارا کچھ، یہ فساد، اور اس فساد سے تمہیں بچانا کسی قبضے قدرت میں تھا. اگر تم نہیں بچ پا رہے تھے تو ہم سے کیوں نہیں کہا، ہم سے کیوں فریاد رہے گی کہ اللہ وہی دنیا میں ہم سے فریاد کیوں نہیں کی، یا اللہ یہ معاشرہ چاروں طرف بگڑا ہوا ہے اور یہ مجھے غلطی کی طرف لے جا رہا ہے، گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے. اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اپنی رحمت سے مجھے اس فساد سے بچا لیجئے. یہ دعا مجھ سے کیوں نہیں کی، مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم سارے قرآن بھرا ہوا ہے ہمارا یہ کہے ہوئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم تو یہ بتائے رہتے کہ ہر چیز پر قدرت ہے ہمیں. جب ہے تو اس قدرت کے حوالے سے، ہماری رحمت کے حوالے سے ہم سے مانگتے کہ یا اللہ اس سے مجھے، اس ماحول کی وجہ سے میں مجبور ہو رہا ہوں، اس ماحول کی وجہ سے میں خراب ہو رہا ہوں، میرے اندر میری ہمت جواب دے رہی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا تو اس ماحول کو درست کر دیجئے یا مجھے ہمت دے دیجئے کہ میں اس ماحول سے لڑ کر اور صحیح طریقے پر آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں. کیوں نہیں کہا ہم سے؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس، اس کا کیا عذر ہوگا تمہارے پاس؟ تو حضرت یہ کہنے کے بعد حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، یعنی روز جزا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تصور کر لو کہ آج یہ صورتحال ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. وہاں جب حساب کتاب ہوگا اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لیا کرو. تو یہ سوال جواب کر لو. تو اب کم از کم ایک راستہ تو سمجھ میں آیا کہ بھائی اگر ماحول کی خرابی، معاشرے کی خرابی اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کے اندر بے ہمتی نظر آ رہی ہے تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روز تم فریاد نہیں کرتے. روز فریاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ ہم مجبور ہو رہے ہیں، بے ہمت ہو رہے ہیں، ہمت دے دیجئے.
ہمیں ہماری مجبوری ختم فرما دیجئے، ہمیں حوصلہ عطا فرما دیجئے. ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحول ہمیں روک رہا ہے، ماحول ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اے اللہ اس ماحول کو درست کر دیجئے، یا ہمیں ہمت اتنی اور حوصلہ اتنا عطا فرما دیجئے کہ ہم اس ماحول کی پرواہ کیے بغیر آپ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں. مانگو روز اللہ تبارک و تعالیٰ، روز مانگو، کوئی دن خالی نہ جائے. تو دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روز یہ دعا کیا کرے، روز یہ دعا کیا کرے، یا اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کے سارے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہوں، سارے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بے ہمت ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ ہمت دے دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حوصلہ دے دیجئے. روز مانگے یہ اللہ تعالیٰ سے. تو ہمارے حضرت فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک واعظ میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ 40 دن یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر انقلاب آ جائے گا زندگی کا. اور یہ تجربے سے فرمایا گیا، تجربے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈال لیتے ہیں راستے پر، اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں منزل تک. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. بلکہ حضرت ترجمہ یوں کرتے تھے کہ ہم ضرور بالضرور ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے چلیں گے. یہ معنی ہے آیت سے. تو بھائی مگر کچھ بڑھو تو صحیح، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح. تو خلاصہ جو عرض کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ٹلانے کی جو بات ہے، یہ اس کی عادت ختم کرو. جو اچھا کام ہے یا ضروری کام ہے وہ جس وقت اس کا تقاضا پیدا ہوا اسی وقت اس کے اوپر عمل کر لو، اس کو ٹلاؤ نہیں، ورنہ وہی حشر ہوگا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ بچائے کہ آدمی ٹلاتے آخر کو قبر کے دہانے تک پہنچ جاتا. اس زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو. ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے دی ہوئی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے لمحات کی قیمت نہیں پہچانتے، اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، بلا وجہ بے فائدہ کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے کہ اس کے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک لمحے میں اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا سکتا ہے ایک لمحے میں. ایک شخص کافر تھا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا 1 منٹ میں، تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ گیا. اسی طرح ایک کلمہ آپ نے کسی وقت اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا تو نہ جانے کتنے اعمال کے ڈھیر آپ کے نام اعمال میں بڑھ گئے. تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی. اسی واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ تو جو کچھ مل رہا ہے، یہ جو کچھ ملے گا اسی زندگی کے اندر کیے ہوئے کاموں سے ملے گا. یہ دارالعمل ہے، اسی کے اندر سب کچھ کرنا ہے. تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کو لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس کو ٹھیک اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرو. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ لمحات زندگی بہت قیمتی ہیں، انہیں تول کر، یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں، انہیں تول کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں صرف کرنے کی کوشش کرو. تول کر یعنی یہ دیکھو کہ اتنی دیر میں کیا کر سکتا ہوں، وہ کام کر گزرو اس کے اندر. یہ ایک بہت بڑا وبال ہمارے اوپر مسلط ہے، وقت کا ضائع کرنا، بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا. اس سے اپنے آپ کو بچا کر
اور اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ لمحات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو صحیح آپ کو جنت بنانے میں، آخرت بنانے میں صرف کرنا ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو حسرت ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اور پڑھ لیا ہوتا، کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور کہہ لیا ہوتا، یہ حسرت ہوگی، لیکن کوئی اس حسرت کا مداوع نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت۔ اب میں عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی ٹلانے کو چھوڑ کر، اوقات زندگی کو غنیمت سمجھ کر ابھی سے یہ کام شروع کر۔ مثلا ہم یہاں سے اٹھ کے گئے تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، نماز حاجت پڑھ کے، یا اللہ ہم نے آج سے ارادہ کیا ہے کہ اپنے جتنے گناہ ہیں، عیوب ہیں، اے اللہ ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور آئندہ اپنی زندگی کو آپ کے طاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں انشاءاللہ صرف کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اور ہمیں آئندہ زندگی میں جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ 2 رکعتیں سب پڑھیں اس نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یا اللہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کے جو احکام ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اس کی تعمیل میں ہم آج سے ارادہ کر رہے ہیں، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، طاعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ ہم بے ہمت ہے، ہمت دے دیجیے، اے اللہ بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ خوب اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوب دعا مانگیں، پہلا کام یہ کریں، اور پھر اس بات کا تہیہ کرنے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے اس وقت کے بعد سے نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی، چاہے دل پر آرے چل جائیں، چاہے کتنی مشقت محسوس ہو رہی ہو، چاہے اپنے نفس کی خواہش کو کتنا ہی کچلنا پڑ رہا ہو، لیکن یہ آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ طے کر لو، اور اس میں بھی اللہ سے مدد مانگو۔ یا اللہ طے تو کر رہا ہوں لیکن کر نہیں پاؤں گا جب تک کہ آپ کی طرف سے مدد، امداد و نصرت شامل نہیں ہوگی، آپ مدد فرمائیے۔ تہیہ کر لو، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، اس سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا، اس سے کوئی غیبت نہیں نکلے گی، اس سے کسی کے لیے دل آزاری کا کلمہ نہیں نکلے گا۔ یہ تہیہ کر اور اللہ سے مانگ، یا اللہ یہ تہیہ تو کر لیا لیکن اس وقت تک نہیں بچ سکوں گا جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہو۔ اے اللہ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرما دیجیے۔ کان کوئی ناجائز بات نہیں سنیں گے، وہ گانا بجانا نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، اور کوئی بھی خلاف شرع بات ان کانوں سے نہیں سنیں گے۔ یہ تہیہ کر، آج کے بعد، اس کے بعد، اس وقت کے بعد، اس لمحے کے بعد، یعنی کہ کل سے، ابھی سے نہیں سنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، یا اللہ ارادہ تو کیا، اپنے رحمت سے توفیق آپ عطا فرما دی۔ تہیہ کر لو کہ بھائی جو واجبات اور فرائض ہیں میرے ذمے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں گا، نماز باجماعت مسجد میں ادا کروں گا، اہتمام کے ساتھ ادا کروں گا۔ تہیہ کر لو، اور جو قرآن کریم کے حقوق ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کو ادا کروں گا، اللہ کا جو حق ہے ذکر کرنے کا وہ ادا کروں گا۔ اور پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ کم از کم 4 ذکر ایسے ہیں جن کی پابندی کر لو ہر روز صبح کے وقت میں، کسی اور کام میں لگنے سے پہلے، تلاوت،
تلاوت کے بعد 4 ذکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار اور درود شریف، یہ 4۔ جب تک یہ نہیں کر لوں گا تب تک کسی اور کام میں نہیں لگوں گا۔ ارے جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے سب وقت نکل آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ ارے یہ فرصت نہ ملنا اور وقت نہ ملنا اس کام کے لیے ہوتا ہے جس کی اہمیت دل میں نہ ہو۔ جس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے سب فرصت نکل آتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ 20 منٹ کا کام جو ہے روزانہ کیا کرو تو تمہیں 2000 روپے ملا کریں گے روز، پھر فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی اس کام کی؟ پھر وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اہمیت پیدا ہوگی۔ لیکن چونکہ اہمیت نہیں اس واسطے وقت نہیں ملتا، تو تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی کا اہتمام کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔